بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کل ہم نے توحید کی تعریف، اقسام، اہمیت و فضیلت پڑھی تھی۔ آج ہم شرک اور اس کی اقسام پڑھیں گے۔ سب سے پہلے شرک کی تعریف۔ جو شخص عقیدہ توحید پر ایمان نہیں رکھتا وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ عقیدہ توحید کا انکار شرک ہے، اور شرک کا لفظی معنی حصہ دار اور ساجی ٹھہرانا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں ربوبیت، الوہیت اور اس کے اسماء و صفات میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک اور حصہ دار بنانا شرک کہلاتا ہے۔ میں اس کی آپ کو سمپل اگر چیزیں بتا دوں، سمپل تعریف کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں اگر اس کو اکیلا اور یکتا مانا جائے تو اس کو ہم کہیں گے توحید، اور اگر اس میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، حصہ دار بنایا جائے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ شرک ہے۔ یعنی ربوبیت، الوہیت اور اس کے اسماء و صفات میں اگر کسی کو شریک مانیں گے تو یہ شرک بن جائے گا، اور اگر اس میں واحد اور یکتا مانیں گے تو وہ توحید بن جائے گی۔ باقی آپ یہاں دیکھ لیں، عقیدہ توحید پر ایمان نہیں رکھتا وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ ارتکاب کرنا یعنی شرک والا کام کرنا ہے۔ عقیدہ توحید کا انکار شرک ہے۔ شرک کا لفظی معنی کیا ہے؟ حصہ دار اور ساجی ہوتا ہے۔ ساجی ٹھہرانا یعنی شریک ٹھہرانا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں ربوبیت، الوہیت اور اس کے اسماء و صفات میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک اور ساجی بنانا شرک کہلاتا ہے۔ آگے اس کی اقسام ہے تین، جس طرح کہ توحید کی تین اقسام تھی، اسی طرح شرک کی بھی تین قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ذات میں شرک۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر، کسی کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر سمجھنا، یا اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا، یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اور کو ماننا، یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی بیٹی یا بیٹا ماننا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یلد ولم یولد، سورہ اخلاص کی آیت نمبر 3 ہے۔ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ تو اس میں آپ سمجھیں کہ کون سی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ذات میں شرک کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر برابر نہ سمجھا جائے۔ ایک تو برابر سمجھنا، یہ شرک کی قسم بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد ماننا، یا اللہ تعالیٰ کی اولاد کسی کو ماننا، یعنی یا تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد ہے، یا یہ کہہ دینا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ فلاں اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، فلاں اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہے، فلاں کا اللہ تعالیٰ بیٹا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں یہ شرک میں آتی ہے۔ یہ ذات میں شرک ہوگا، اور اس کی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ آگے نمبر 2، الوہیت میں شرک۔ الوہیت میں شرک یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کرنا الوہیت میں شرک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا الوہیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الوہیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الوہیت کا مطلب ہوتا ہے کہ عبادت کرنا۔ تو صاف ظاہر ہے کہ اللہ تبارک، اس کی آپ سمپل آپ ذہن میں یہ رکھ لیں کہ الوہیت کیا ہوتا ہے کہ عبادت میں کسی کو، الوہیت کا مطلب ہوتا ہے عبادت، اور عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ اس کی الوہیت میں شرک ہوگا۔ الوہیت یعنی عبادت میں کسی کو یا عبادت کے لائق سمجھنا یا کسی اور کی عبادت کرنا، یہ دونوں کیا ہے اس آیت میں الوہیت میں شرک کے زمرے میں آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ لا تعبدوا الا ایاہ، تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ نمبر 3 ہے صفات میں شرک، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی ذات اور شخصیت میں اللہ تعالیٰ جیسی صفات ماننا اور اعتقاد رکھنا صفات میں شرک کہلاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح صفات میں یا آپ کی ذات میں اور ذات اور شخصیت میں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح آپ کی صفات میں اور آپ کے جو آپ کی دیگر صفات پائی جاتی ہیں اس میں بھی کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ کہنا کہ وہ
اس جیسی صفات ہیں یا اس جیسے وہ کام کر سکتا ہے، اس طرح جیسے ذات ہے، تو وہ صفات میں اگر شریک ٹھہرائیں گے تو وہ صفات میں شرک ہو جائے گا، اور اگر ذات میں شریک ٹھہرائیں گے تو وہ ذات ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جیسی صفات، اس جیسا علم اور قدرت کسی دوسرے کے لیے سمجھنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ جس طرح کہ اللہ کو علم ہے، اللہ ہر چیز کو جاننے والا، اس طرح کسی دوسرے کو بھی ہے، یہ بھی شرک ہوگا۔ اور قدرت کسی دوسرے کو کے لیے سمجھنا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، کر رہا ہے، تو اس طرح کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے، تو یہ تمام میں جو شرک کے زمرے میں آئے گا اور صفات میں شرک کی تعریف ہوگی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو کوئی اپنا علم عطا فرما دیتا ہے، کسی کو قدرت دے دیتا ہے، اور وہ اپنے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا علم دیتا ہے کہ وہ غیبی چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، غیبی چیزوں کو جاننا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جسے وہ چاہے عطا کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس کمثلہ شیء، سورہ شعراء کی آیت نمبر 11۔ ترجمہ، اس جیسی کوئی شے نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ الوہیت میں کوئی اس جیسی کوئی بھی نہیں ہے۔ تمام مخلوق کی اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اور اس میں جو صفات پائی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ یعنی تمام مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، یہ سمپل بات انہوں نے کر دی ہے کہ اس میں جو بھی صفات پائی جاتی ہیں، وہ رحیم ہے، کریم ہے، جاننے والا ہے، یا جو بھی علیم ہے، قہار ہے، جبار ہے، خیر کرنے والا، غصہ کرنے والا ہے، تو وہ تمام صفات وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات وہ ذاتی ہیں، وہ کسی نے عطا نہیں کی، بلکہ اس کی وہ تمام صفات جو ہیں وہ ذاتی ہیں۔ بیٹا آگے بڑھتے ہیں، عقیدہ توحید کے اثرات کیا ہیں، یہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے شخصیت پر، انسانی شخصیت پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، تو وہ ہم یہاں پڑھیں گے۔ جو شخص عقیدہ توحید کو اختیار کر کے اس پر عمل پیرا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانے سے بچ جاتا ہے، اس کی زندگی پر نہایت خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ شرک نہیں کرتا، دوسرا عقیدہ توحید پر ایمان لے آتا ہے، تو اس پر کون سے اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ درج ذیل ہے۔ عقیدہ توحید کو ماننے والا شخص غیرت مند اور بہادر ہوتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ تمام قوتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ صرف اور صرف اسی کے سامنے جھکتا ہے اور صرف اسی سے ڈرتا ہے۔ یعنی جب انسان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ تمام چیزوں کا مالک اور جو خالق ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تمام پاور جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے، تو وہ کسی کے سامنے نہ تو جھکے گا اور ڈرے گا، تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرے گا۔ نمبر 2 ہے، عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے سے انسان میں عجز و انکسار پیدا ہوتا ہے، یعنی عاجزی و انکساری پیدا ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، لہذا بندے کے لیے تکبر و غرور کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی اس کے اندر عاجزی و انکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ آ سکتا ہے کہ انسان کے اندر کون سی صفات پیدا ہوتی ہیں، عقیدہ توحید کے کون سے اثرات مرتب ہوتے ہیں، یا شرک نہ کرنے سے کون سے اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ نمبر 1 تو یہ کہ انسان غیرت مند بہادر ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 اس کے اندر عاجزی و انکساری آ جاتی ہے۔ عاجزی و انکساری کیوں آتی ہے؟ کیونکہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس کے اندر پاور ہے، طاقت ہے، جو بھی ہے، وہ تمام چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی عطا کرتی ہیں۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے تو پھر اس میں نہ تو غرور کیا جا سکتا ہے، نہ ہی تکبر کیا جا سکتا ہے۔ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا شخص تنگ نظر نہیں ہوتا، اس بات پر ایمان ہوتا ہے کہ تمام کائنات کا خالق اور سب کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اسی وجہ سے ساری مخلوق کی بھلائی اور بہتری چاہتا ہے، وہ کسی کا برا نہیں چاہتا۔ جو شخص عقیدہ توحید پر ایمان رکھتا ہے، یہ تیسری ہے۔ نمبر 1 تھا غیرت مند بہادر ہوتا ہے، نمبر 2 عجز و انکسار والا ہوتا ہے، اور نمبر 3 عاجز یعنی ہوتا ہے اور انکساری کرنے والا ہوتا ہے۔ نمبر 3 تھا وہ شخص تنگ نظر نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کائنات کا خالق جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہے، سب کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو تمام مخلوق جو ہے وہ اسی کی ہے، تو ان کے ساتھ وہ ہمیشہ بھلائی اور بہتری کرے گا۔ آگے عقیدہ توحید انسان میں صبر و قناعت، بلند ہمتی اور توکل جیسی صفات پیدا کرتا ہے۔ کون کون صفات پیدا کرتا ہے عقیدہ توحید؟ یہ سوال آ سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ صبر و قناعت، اور دوسرا بلند ہمتی، نمبر 3 اور توکل جیسی صفات۔ یہ 3 صفات ہیں۔ صبر و قناعت، صبر ہوتا ہے کہ مشکلات پر رک جانا، مقابلہ کرنا ان کا۔ قناعت ہوتا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائے اس پہ گزارا کرنا۔ بلند ہمتی یعنی بلند ہمت انسان بن جاتا ہے۔ توکل وہ خدا کی ذات پر بھروسہ کرنے والا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مشکل سے مشکل کام اور بڑی سے بڑی تکلیف سے پریشان نہیں ہوتا۔ یعنی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ ایک دن ختم ہو جانی ہے، تو وہ پریشان نہیں ہوتا۔ عقیدہ توحید انسان کے درمیان مساوات اور برابری پیدا کرتا ہے اور ذات پات اور دیگر معاشرتی تقسیم سے آزاد کر دیتا ہے۔ یعنی جو عقیدہ توحید، کیونکہ انسان ہونے کے لحاظ سے تمام انسان جو ہیں برابر ہیں،
اور ان میں کوئی ذات پار یا دیگر معاشرتی تقسیم سے آزاد ہو جاتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا میں اس سے بڑا ہوں یا میں اس سے جو بہتر ہوں، وہ یہ نہیں کہتا جو عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے. عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا انسان پر امید ہوتا ہے اور پرسکون اور اطمینان بخش زندگی گزارتا ہے. عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا کیسے زندگی گزارتا ہے؟ نمبر 1، عقیدہ توحید رکھنے سے انسان کیسا ہوتا ہے؟ پر امید ہوتا ہے. یہ آپ دو اس کے اندر بھی MCQs بن رہے ہیں. آگے مشق، یہ ہم اسی لیکچر میں ہی حل کر لیتے ہیں تاکہ کل سے ہم نیا چیپٹر سٹارٹ کریں. توحید کا لغوی معنی ہے. لغوی درست جواب کا انتخاب کرنا ہے. MCQs ہیں تو ہم نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے. نمبر 1 ہے توحید کا لغوی معنی ہے ایک ماننا، اطاعت کرنا، صفات ماننا یا برابری کرنا. تو ہم نے پیچھے پڑھا ہے توحید کا معنی کیا ہے. توحید واحد سے، اور واحد کا معنی ہوتا ہے ایک ماننا. ایک توحید ایک ماننا ہے. اس کا کریکٹ آنسر ہے ایک ماننا. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا خالق، مالک اور رازق ماننا کیا کہلاتا ہے؟ خالق، مالک اور رازق. یہ توحید ربوبیت، رب ہے، پالنے والا ہے، تو یہ عقیدہ توحید ربوبیت میں آئے گا. قرآن مجید کی کون سی صورت میں عقیدہ توحید بیان کی گئی ہے؟ تو بیٹا یہ آپ بتائیں گے کہ کون سی صورت ہے. سورہ کوثر ہے؟ نہیں، اس میں نہیں. سورہ فلق ہے؟ نہیں. سورہ ناس؟ نہیں. تو ہم کہیں گے یہ سورہ اخلاص و توحید ہے کہ جس میں عقیدہ توحید بیان کیا گیا. شرک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حصہ دار بنانا، ایک ماننا، مالک سمجھنا یا بھلائی کرنا. تو ایک ماننا یہ توحید کا ہے. مالک سمجھنا بھی نہیں ہے، بھلائی ماننا. تو ہم کہیں گے شرک کا معنی کیا ہے؟ لغوی معنی حصہ دار بنانا ہے. آگے ہے لم یلد ولم یولد میں نفی کی گئی ہے کس کی؟ ذات میں شرک کی، صفات میں شرک کی، الوہیت میں شرک کی یا اسماء میں شرک کی. تو ہم کہیں گے ذات میں شرک کی، کیونکہ اس نے نہ کوئی پیدا کیا ہے اور نہ وہ پیدا کیا گیا ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ذات میں شرک کی نفی ہے. بیٹا آ گیا مختصر جواب دیں. عقیدہ توحید کا معنی مفہوم بیان کریں. تو یہ ہم نے سٹارٹ میں ہی پڑھا تھا عقیدہ توحید. توحید کا لغوی معنی کیا ہے؟ تو یہ ہم یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ہم شارٹ کویشچن نمبر 1 کا آنسر دیں گے. اور شارٹ کویشچن نمبر 2 آگے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. عقیدہ توحید کی اہمیت واضح کریں. تو یہ میں نے کہا بھی تھا آپ سے کہ عقیدہ توحید کی اہمیت کو پوچھا جا سکتا ہے. دیکھیں وہ پوچھا گیا ہے. تو ہم یہ کہیں گے عقیدہ توحید تمام امور دین پر اہمیت اور اولویت حاصل ہے. یہاں سے لے کر ہم یہاں تک یہ ہم کہیں گے شارٹ کویشچن نمبر 2 کا آنسر ہے. اس کے بعد آگے ہے عقیدہ توحید کی 3 اقسام لکھیں. تو یہ ہم نے سمپل عقیدہ توحید کی 3 اقسام لکھ دیں. توحید ربوبیت، الوہیت اور توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات. یہ 3 ہم نے اس کی قسمیں لکھنی ہیں. توحید الوہیت کی جو مختصر وضاحت کرنی ہے ہم نے، یہ یہاں سے آئے گا. الوہیت والا یہ والا مختصر وضاحت کرنی ہے. مختصر پوچھا گیا ہے تو 2 نمبر کا سوال ہے. تو آپ یہاں سے لے کر اس کو آپ یہاں تک لکھیں گے. طرز زندگی گزارنا یہ توحید الوہیت ہے. یہاں تک ہم اس کا آنس دیں گے. اس کے بعد بیٹا ہے شرک کا معنی و مفہوم بیان کریں. شرک کا معنی و مفہوم جو ہے وہ یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے حصہ دار، اور یہاں تک ہم یہ 2 نمبر کا سوال ہے. تو یہ ہم یہاں تک 2 لائنیں اس میں لکھیں گے. تو شرک اور حصہ دار کہلاتا ہے. یہ آپ سمپل اگر یہاں سے بھی سٹارٹ کرتے ہیں تو بھی آپ کا آنسر ٹھیک ہوگا. یعنی شرک کا لفظی معنی حصہ دار اور ساجی ٹھہرانا ہے، شریک ٹھہرانا ہے. شریعت کی اصلاح میں ربوبیت، الوہیت اور اس کے اسماء و صفات میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے شریک اور حصہ دار بنانا شرک کہلاتا ہے. تو یہ آپ یہاں تک کریں گے. اس کے بعد آگے لانگ ہے عقیدہ توحید کی اقسام. یہ ہم نے بڑے اچھے طریقے سے عقیدہ توحید کی اقسام، یہ 3 اقسام آپ نے لانگ کویشچن نمبر 1 ہے. یہ عقیدہ توحید کی اقسام ربوبیت، الوہیت اور توحید اسماء و صفات. یہ ہم یہاں تک اس کا لانگ کریں گے. لانگ کویشچن نمبر 1 جو ہے وہ یہاں تک کریں گے. اس کے بعد آگے ہے عقیدہ توحید کے اثرات تحریر کریں. اثرات کون کون سے ہیں یہ ہم نے بڑے اچھے طریقے سے بھی پڑھے ہیں. یہ ہے لانگ کویشچن نمبر 2. یہ ہم یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے وہ پڑھیں گے کہ اس کے اثرات درج ذیل ہیں. تو یہ آج ہماری مشق بھی کمپلیٹ ہوئی اور شرک کی اقسام بھی کمپلیٹ ہوئی، اس کے اثرات بھی کمپلیٹ ہوئے. تو کل تک کے لیے اللہ